الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الهادين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي مقام آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. قد حيلتي أدركني يا رسول الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. محبت ذوق نال تمام حضرات جڑا درود پاک محمد
نال پڑھ سکتے ہوئے سارے خوش نصیب پڑھو اللہم صلی اللہ یہ تھی واجب التعظیم قابل ستیز و جا ذوی الاحتشام والاکرام سادات نظام و علماء عزیزت احترام و معظم مکرم محتشم سامعین کرام و حاضرین محفل، اللہ کریم جل شانہ رب ذوالجلال خالق لم یزل دی بے حد و بے حساب حمد و ثنا دے بعد عزیز مصر سمدیت مالک مملکت احدیت خسرو خوباں سیاح لا مقام باعث تخلیق کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات نور کائنات رحمت کائنات فخر کائنات حقیقت کائنات نور الانوار سر الاسرار حبیب کردگار احمد مختار عالم ما کان و ما یکون بعطاء اللہ صادق والمصدوق در یتیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء پاک ذات بے شمار تحفے درود و سلام دے عرض کرم دے بعد انتہائی اختصار نال فرمان ذوالجلال اور حصول برکت دی خاطر دو حدیثاں پیش کی تین اللہ پاک سونی گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے اور عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم جل شانہ دی عطا کردہ توفیق عظیم نال فخر المشائخ فخر سادات پیر طریقت راہبر شریعت زبدۃ العارفین قدوۃ السالکین حضور حضرت قبلہ سیدی و سندی پیر سید فقیر حسین شاہ صاحب نور اللہ تعالی مرکزہ آپ دے مبارک عرص پاک دی تقریب مبارک وچ حاضر ہیں اللہ پاک اساں سارے دی حاضری قبول فرماوے صاحب عرص دے اللہ پاک درجات بلند فرماوے آپ دے فیوز و برکات اساں جمی اہل ایمان کے اللہ پاک جاری و ساری فرماوے اور آپ دے ہی لخت جگر فخر و سعادات مخدوم اہل سنت محسن اہل سنت ادیب اہل سنت پیر طریقت راہبر شریعت حضور حضرت قبلہ پیر سید محمد بلال حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اللہ پاک آپ دا ذل عاطفت اساں جمی اہل ایمان دے قائم رکھے اور آپ دے صاحبزادے فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت قبلہ پیر سید محمد حسنین احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اللہ پاک آپ دے علم اور عمل برکتاں عطا فرمائے پاک مسئلہ کے اہل سنت دے عظیم علماء تشریف فرما ہیں میں ہن اختصار نال تھوڑا جہا اگا پیا جلاں کہ اللہ پاک کی آستان مسجد کو دارالعلوم کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما حضرت امام ابن الحاج مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت دی ذات دے جڑے محبوب اولیاء ہیں ہم ابواب اللہ المفتوح اللہ کریم جل شانہ دی ذات دی رحمت دے کھلے ہوئے دروازے جدہ معاملات عسر دیکھو تنگی دیکھو ہکو نسخہ یاد رکھنے اکابرین کاملین صالحین اولیاء اللہ دا ذکر کرو کدہیں رحمت دے دروازے بند نہ تھے سے اے علماء اور مشایخ تشریف فرما ہیں انہاں تو پوچھو سارے تمام سلسلے میں منظوم شجرہائے مبارکہ ہیں ان دے اندر فقط اکابرین دے اسماء ذکر
اور اسماء دا بالتوسل ذکر وسیلے نہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات اللہ کے آپ جیڑے شیخ کامل دی بیعت جا تک دا ذکر سند دے اعتبار چاہے مشیخ نقش بند ہو میں سہروارد ہو میں یا اہل چشت ہو میں یا سلسلہ قادریہ دے اکابرین ہو میں تمام دے اسماء مبارکہ نال ذکر اور سارے جڑے اکابرین ہیں وہ یومیہ ایکو پابندی نال پڑھتے تے جڑے دورے اساں پہ گزرتے ہیں ساری اپنی سمجھ نہیں آتا کہ وہ لوگ کتنا محنت کرتے ہیں کتنا انہیں کو حضور تے دین نال تے جڑے ساڈے حال اساں آخدے ہیں کام ساڈے جڑا ذمے ہے ایہو کوئی بیا چا کرے تے جڑی راہ تے نکلی ساڈے حصے جائے محنت کوئی بیا کرے سکون سب کو میسر تھی رہے آرام دی زندگی اساں گزاروں یہ یاد رکھنے اللہ سے فرمائے ان مع العسر یسر اسر یسر جتھا مشقت دا تھوڑا جا ذکر ہے نا تنگی دا دی معیت ذکر آسانی دا لیکن سکھ دا ذکر بعد تے دکھ دا ذکر پہلے حرکت وچ برکت ساڈے مشائخ نے بزرگان دین نے کمال دی محبت کی تھی نبی پاک علیہ السلام ادیب لوگ حضرت امام اوزئی رحمت اللہ علیہ عمر بن ابی سلمہ آپ دی خدمت علم حدیث پڑھتے ہیں تو آپ کوئی گالی میں سنیں جو نہ تھوڑے آگیا سننا توجہ نہ لیں آپ پڑھتے ہیں 4 سال آپ دا عرصہ لمب گیا تے آپ فرمیندے میں حدیثاں پڑھا کتنی حدیثاں پڑھا آپ فرمیندے اتنا طویل عرصہ گزرن دے بعد میں اپنے شیخ دی خدمت عرض کیتا کہ بلا گزارش ہے مدت لمبی گزر گئی ہے حدیثہ میں تھوڑا پڑھیں تے سال دیر گزر دین دے معاملے وچ لیکھا نہیں کری جے کر لیکھا کرے تے گل آپ نے فرمایا کہ 4 سال تے حدیثاں کری تھک گئی حضرت ابو ایوب انصاری جلیل القدر صحابی رسول جلے تدوین حدیث دا دور ہا ایک حدیث پاک لکھوامان ہے قانون بن چکا ہا حدیث لکھوامان والا گواہ دیسی اگر گواہ نہ ہو سی تا حلف دیسی واللہ سی کے رسول جنہیں آپ کے آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی قانون کے مطابق صحابہ کرام فرمایا گواہ یا حلف آپ نے فرمایا گواہ ہے پوچھو نے کون کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ میرے کٹھے آنے لسا سرکار کو حدیث سنی ہے آپ فرمیدے شہادت دیسے دوسرا جو آدھے میں سنی ہے اور رلے ہم کیا وہ آگ سے میں رلے ہم سنی ہے آپ فرمیدن ضرور آگ سے فرمیدن شہادت دی وہ حدیث لکھتے ہیں وَاشْتَرَى رَاحِلَةً حضرت ابو ایوب انصاری نے مدینہ شریف جو ایک سواری ملک دی عقبہ بن عامر سندہ کیا وہاں مصر دے اندر آپ مدینہ شریف تو چلے مصر گئے 1 مہینہ لگے
حضرت عقبہ بن عامر نال ملاقات کرتے حدیث پاک دی شہادت گھنتے تسیم آپ دلے واپس آئے مصر تو مدینہ پاک مہینہ لگ گیا. حضرت امام موسیٰ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک حدیث سکھن دی اوسط عمر بندی ہے 2 مہینے. تساں پڑھی بیٹھے میں 4 سالے میں 3 4 سالے دے بندے مہینے کتنا 48. تو آپ کو کتنی حدیثہ پڑھنا چاہیے ہم 24 ڈوڑے 48 دی آدھل 24 بندی ہے نا 48 مہینے ہوئے تے آدھل 24 مہینے بن سکنا تے 24 ڈوڑے 48 فرمایا تے 4 سالے دے مہینے ہیں 48. اے ذہن چ رکھو تساں حدیثاں پڑھن 3 ایک حدیث دی اوسط عمر سکھن دی 2 مہینے. تو حاکم اے حدیثاں پڑھنا چاہیے ہاں بار 5 60 دی آدھل بن دیے 3 تساں سال دیا حدیثاں ایڈوانس پڑھی بیٹھے بے انجانی آدھے میں میرا وقت زیادہ ہے. کون آنا حضرت امام موسیٰ رحمت اللہ آپ نے لیکھا سمجھایا دین سکھن دی خاطر. حضرت امام مالک سے حضرت یحییٰ بن یحییٰ اندلس وچوں درس حدیث پڑھیدا عرب دے ملک مدینہ الرسول آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ حضرت امام مالک درس حدیث بیٹھے پڑھے. باہروں کہیں آواز نہیں تھی ہاتھی آیا. ہاتھی ایک بندہ اٹھی پیا ہاتھی دیکھا بیا اٹھی پیا بیا اٹھی پیا بیا ہی سارے ہاتھی دیکھن پہ گئے تے حضرت امام مالک دی خدمت یحییٰ بن یحییٰ بیٹھے دی ہے. آپ فرمیندن وہ پترا تو اندلس کیوں آئی تو آدھے وطن چا ہاتھی تا ہی کہنا عرب چتا ہے آجو گے بے دیکھن گے کوئی بن دیکھا. حضرت یحییٰ بن یحییٰ عرض کیتا حضرت امام مالک امام عاشقہ امام اہل مدینہ دی خدمت عرض کرنن قبلہ میں اندلس وچوں رسول اللہ دے شہر وچ حدیث پڑھن آیا ہاتھی دیکھن ادا مقصد رسول اللہ دی بارگاہ وچ آدے حضور دی حدیث پڑھانے. تساں دین نال محبت کرو البرکۃ مع اکابرکم تہاڈیاں برکتاں جڑیاں ہیں تہاڈے وڈیاں دے نال یہ سارے دین دا حسن ہے. مشایخ بزرگان دین علم و حیات دا مرکز ہے. بندہ جے جے بگڑیا ہوا ہوگے جے دے اتھم دے گوڑے تا ساٹھ بات بندہ جے جے بگڑیا ہوا ہوگے نا جے اتھم دے گوڑے تا ساٹھ بات دے. اگر ایک صالح انسان دی بارگاہ میں جاتے با ادب 2 زانو باندے 2 زانو باندے تے تھوڑی جہی محبت کو نصیب تھی بھی پوندی ہے تا او کو منہا کو نہیں کرنا ان دی حمایت کرو او کو ہمت دیواؤ حوصلہ دیواؤ. کیوں بد قسمتی انہیں لوگیں دی جنہیں دا نظریہ ہے کہ نفع نبی تو نہیں تھی نا وڈے تا فرما کے نیک دے کٹھے باسے تا نیک تھی ویسے برے دے کٹھے باسے تا برا تھی ویسے. تیرے محلے دا نیک تے کو نیک کر سکتے جنہیں دا کلمہ پڑھی تے کو نفع نہیں دے سکتے. تیرا محلے دار اگر برا ہے ان دی صحبت تے کو برا کر سکتی تے کو اللہ دے نبی دی بارگاہ جو نفع نہیں تھی سکتا. محبت کرو حضور نا محبت کرو جیڑا نبی پاک علیہ السلام دے بارے میں ایک ہی نظریات ایک ہی فکر کو پیش کرے وہ اپنے ایمان دی خبر گلے. پہلے تک یہ دیکھے نا جیڑی میں گفتگو کیا کرے نا میرا موضوع سخن ذات کے لیے
ساتھ کے حضرت سید محمد غیث الدراز رحمۃ اللہ علیہ تشنا او پیر کر تو زندہ ہے اگر کامل زندگی چاہے تو اپنے آپ رسول اللہ دی محبت دی تشنگی رکھ ترشا رہ رج جو بہیں این آنکھی جو رج گیا حضور دی سیکے جو بانی ترشا رہ تشنگی رکھ رسول اللہ دی محبت دی تریہ رکھ خاک آن درباش گر تو بندہ ہے اگر کامل بننا چاہنی تو غرور کیا متواضع بن منکسر المزاج بن رسول اللہ دی بارگاہ وچ تیرے حبیب کبریا دی خاک بن خاک آن درباش گر تو بندہ ہے ذرہ درد خدا در دل تو رہا ایک ذرہ اگر دیکھو اللہ کریم دی ذات دی محبت اللہ دے رسول دے عشق دا اگر درد ایک ذرہ تے کو مل پوے پہر دی رضا ہر دو جہاں حاصل ترا دو جہان دی سلطنت کی نر کرو ایک ذرہ درد دل بہتے ہیں یہ مشایخ یہ بزرگان دین یہ دنیا میں کچھ نظام چلتے کچھ دے کچھ گھن علامہ اقبال فرمیدے ہے عاشقی میں رسم اللہ کے سب سے بیٹھنا مسجد بھی بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے یہ عبادت خدا کی ہے سوداگری نہیں اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑا ہے ساری زندگی دے ساتھ اللہ اپنے کر کے اسا دور کا نماز پڑھی فردوس خدا تو منگی تھی اسا کو قرآن پڑھا فلاں نعمت بارگاہ ذوالجلال جو منگی تھی جنہاں نعمتاں منگ دے بیٹھے ہیں منگیا نسیں کتھی بیٹھے ہیں منگن دے بعد مل موجن قرآن آدھا سن والا تسألن یوم اذن عن گھنن بھی اگر طلبے جنہاں پوچھا بیٹھے کے بارے ہم کیا پوچھیجنا تھا ہی پوچھا بیسی نا بارگاہ ذوالجلال ہے علامہ صاحب فرمیدے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا اشاق لوگیں دے عشق دے اندر ایک رمز ہے گلے چ بھی باندھے گلے بن باندھے اور جلوہ دے چ نہیں خلوہ دے چ باندھے گوشہ نشین ہے تنہی اختیار کریں دے اقبال آدھے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا مسجد بھی بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے یہ عبادت خدا کی ہے سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے سوداگری نہیں اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے اور دکانہ پڑھ دے بڑا سارا ہاتھ نہ مار بس تے پڑھ لیے حکم دی تعمیل کی تھی جرا کو تیرے حق کے چھوڑ دینا خدا بہتر جائے حضرات گرامی شیخ ابن تیمیہ دی عبارت قال شیخ ابن تیمیہ سنو عبارت وقد اتفق المسلم مسلمان اتفاق فرما چکے اہل ایمان با اتفاق کی چکے کلی چیز متفق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بابرکت مبارک معظم ذات اعظم الخلق جاہن عند اللہ اللہ دی بارگاہ وچ اللہ دی بارگاہ وچ اعظم الجاہ جاہ مرتبے کو مقام ہوا فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ بڑا مرتبہ اللہ دی خلق چوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے اعظم مرتبہ رسول پاک علیہ السلام ہے فرمایا لا جاہ
لمخلوق عند اللہ اعظم من جاہی اللہ دی خلق سرکار دو عالم علیہ السلام دے بابرکت مرتبہ عطیہ و اطہر تو ای کائنات وچ کہیں دا مقام افضل نہیں، کہیں دا مرتبہ اعظم نہیں۔ اگر اعظم مرتبہ سب تو رسول فرمایا ولا شفاعت اعظم من شفاعت ہی، نبی پاک علیہ السلام کی ذات دی بابرکت شفاعت تو کہیں بھی شفاعت اعظم نہیں۔ بڑی شفاعت کائنات میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی۔ حضرت امام شیخ حسن ادوی الحمزاوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیا فرمیدیں؟ آپ فرمیدیں ثم ان کل من الاستغاثۃ والتوسل والتشفع والتوجہ، چار چیزیں آپ کو گفتگو کرنی ہے پاکیزہ محفل میں، ذہن وچ رکھیں۔ استغاثہ، توسل، دو، تشفع، ترے، توجہ، یہ چار چیزیں فرمایا کما ذکرہ فی تحقیق الاسرہ واقع فی کل حال قبل خلقہ و بعد خلقہ فی مدت حیاتہ فی الدنیا و بعد موتہ فی مدت البرزخ و بعد البعث فی عرصات القیامہ۔ فرمایا چار چیزیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات نام استغاثہ، اللہ رب العزت دی ذات دی شان دے تہے مطابق ہی کہہ نہیں کہ وسطی چکر دے ہر بندے نال اللہ گالی کی دینا تقدیر مطلق تو بے نیاز ہے۔ ایک مسئلہ دسو، اللہ سے ہر شے تے قادر ہے یا کہیں کہیں دے؟ ہر شے تے ہر ویلے قادر ہے یا کہیں کہیں ویلے؟ نبی سے فرمیدن میرا خدا میں وعدہ کر چکے جلے میں دنیا تو چلا گئے سے میں مدینے جو سا میرا امتی کائنات پر کہیں جاتے ہو سا اے درود پرسی میرا رب میں مصطفیٰ کو سنوا دے سی تسا دسو خدا سنوا سکتے ہیں؟ تگڑے دی موڑا سنا سکتے گا؟ ثابت کیا کہ اے معاملہ اللہ دی ذات دے زیر قدرت ہے، قدرت دے بچے ایک قدرت تو بارہون نہیں، ایک چیز ان اللہ علا کل شیء قدیر، اللہ رب العزت دی ذات دی قدرت ما تحت فرمایا اذا دخلتم فی وجودکم فسلموا علی انفسکم، جلے اپنے گھرت بنو اپنے اہل خانہ دے سلام پڑھو السلام علیکم، اگر ہم وہاں سلام کو جواب دے سے فرمایا کہ لم یکن فی البیت احد، اگر تہاڈے اپنے گھر وچ تہاڈے اہل خانہ وچ کوئی موجود نہیں فقل السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اپنے گھر وچ مصطفیٰ کریم دی ذات پہ سلام پڑھو۔ مولا علی قاری علی رحمت کو پوچھا گیا بچہ گھر ساڈا سلام حضور دے بچہ، آپ نے فرمایا لے ان روحہ حاضرۃ فی وجود اہل الاسلام، اور جڑے مسلمانے دے گھر ہوندے انہیں دے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی روح مبارک دا قیام ہوندے سرکار دی روح مبارک سلام دا جواب ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شان ہے۔ حضرت امام بیکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا ہے اماکن متعددہ، مکان بھی جمع ہے اماکن، ایک گھر بیا گھر سارے دے گھر اتھو والے جڑے اے بیٹھے انہیں دے گھر جڑے نہیں ہے انہیں دے گھر جڑے کچھ دور ہے انہیں
کتے دے گھر اے مسلمان او مسلمان او مسلمان او مسلمان او مسلمان ہر گھر وچ ایک نبی دی روح مبارک دا قیام دی میں سنو پیرے اللہ دے سر تک جیویں تے دے بدن دے وچ روح کھڑی ہے رسول اللہ دے جلوے کائنات وچ نے اگر کہیں دا نظریہ ہوے کہیں دا نظریہ ہوے کہ حضور پردہ فرما گئے بل تقسیم فیوز و برکات دی بارگاہ نبوت کی چکی میں تھی دی ہو سی اے فیضان محمدی کی میں جاگے فقیدہ ہو سی امت کی میں حضور نبی علیہ السلام سے فیض گندی ہو سی حضور تا پردہ فرما گئے میرے دیکھو فرمایا اے ٹھیک ظاہری وصال تو پہلے برکتاں حاصل تھی دیا کرم نوازیاں تھی دیا محبتاں مہربانیاں شفقتاں انبیاء تو فنڈیجاں رہ گئے جلے پردہ فرما گئے فرمایا اے چیزاں منقطع نہیں تھیاں دگنیاں تھی گئے دگنیاں تھی گئے اور سنو جیو کیا تھی گئے نا دگنیاں تھی گئے کی میں دگنیاں تھی گئے فرمایا انہیں کو فکر دی دعوت میں پیش کرے نا جیتا نظریہ ہو دے جتی جہارے جیندے رہو سادے حالات دا نبی سے کو پتہ نہ ہوئے جلے مر وجوں ساری قبر جا وجیں کمال دا تیرا عقیدہ ہے جیندے تیرا پتہ نہ نبی سے کو تیرے مرد دے بعد لاگے اور جتنا بھی تو زندہ نہیں ہے تیرے معاملات دا حضور کو پتہ ہی ہے نہیں جلے تم مر گئی تے ول قبر دے وچ تیرا کمال جو تیری قبر جنت باغ بنی ہوئی ہے کوئی تیرا کمال ہے ای صفت تو موصوف کنن تھی اے صفت کنن چمڑی ہے تے بیک دیو بے جڑی تیرے نا جو تو کی تیری قبر جنت باغ بنی ہے اے زہر رکھنی اور کیا پتا تو تا چیچیاں ہی ہو سے اصلا چیچے بھی ہو سے لیکن میرا سا ایمان ہے کہ رسول اللہ دے قدوم میں بینت لزوم تو تیری قبر جنت تباہ میرے آقا کریم علیہ السلام ذہن چ رکھنے جیویں ظاہری دنیا میں ای زمین اور آسمان سے مابین رسول اللہ دا فیض امت چلتا پہ جل حضور پردہ فرما گئے انی فارت لکم ہندہ ایو ہمانے حضور پیش روئن کہ سرکار کا کرم کیا ہے جیویں ایک فیض ملتا رہ گئے مرن دے بعد پانوی فیض ملتا پہ اے عالمی انہیں دے کہ وہ عالمی انہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتا ہے رحمت للعالمین دا مانا دو جہان تھوڑے تھی دے وَالْتَ رَبِّ الْعَالَمِينَ دا مانا تھی دو جہانے دے پالانا لا بیک دے ویسے اُٹھے تا العالمین رب النال اُٹھے العالمین رحمت للنال علامہ سید محمود آلوسی انفی بغدادی فرمینگن رحمہ مصدر کدے ہی بمانا اسم فاعل کدے ہی بمانا اسم مفعول اگر فاعل تراہم مفعول تمرہون ایک رحمہ مصدر بمانا اسم فاعل وما ارسلناک الا راحما للعالمین اینی جو حضور چاہنے کی بے فقط رحمت کا حضور رحم فرماون والے اے جتنا جہان فیدے بین کرم رسول اللہ تمام جہان واسطے فرمایا اے امت دروازہ حبیب تے نہ روے وہ در دست جو نبی دا در چھوڑ تے اٹھائی ہوگا
وہ دروازہ اگر امت کو اڈو جو ہٹاؤ کہیں کا کھڑا ہو تو صحیح کیا خیال ہے اڈو جو ہٹاؤ کہیں کا کھڑا ہو تو صحیح ایک بندہ کہ میں نہیں بچدا تو آکے جتا کھڑی کھڑی نہیں بچدا تو آکے میں تا چاہنا بچنا میں کو پتہ کھڑا لگتا میں نہیں بچدا ہون تو ڈسا گھر اپنی نہیں بچدا میں دروازہ حبیب بھی نہیں بچدا اور مرے کوئی درد نہ جتا میں بچنا متبادل نصاب اڈو جو ہٹاؤ کہ جو کھڑا ہو تو صحیح اس تقاصد انو رسول اللہ سے بارگاہ ایک کو دار رسول اللہ کی بارگاہ کی مانا حضور بڑا واسطہ ہے هو الواسطہ بین اللہ و بین الخالق حضور واسطہ اعظم من خالق اور خلق دے مابین حضرت امام شرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم قرات دے اندر یہ پڑھا گئے انفاسکم حضرت علی سندھو صاحب تھے انفاسکم سید کونین بی بی زہرا پاک سلام علیہ صاحب تھے انفس 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 ڈاڑھے نفیس ڈاڑھے نفیس تو ہاڑے کول جڑے محبوب ہیں ڈاڑھے انفس انفس امام شرانی فرمائیں من انفسکم اے من جنسکم لا من جنس الملائکہ ولا من جنس الجنات اے تو ہاڑے کول ہیں اے تو ہاڑی جنس فرشتے بھی جنس نہیں ہے جننے بھی جنس نہیں ہے الجنس الالجنس جمیلو ہمیشہ جنس تو مائل تھی لیے ایک نال فرشتے دو بیٹھے نمودے دے سارے ہم جنس جو کہنی نظر نہیں آتے سارے جی ہم جنس بندے کو جن کی مجھے نہیں ہوتا کیا ہے جن دے ہون بندہ دیکھ دیکھ ہار کو دے وہ بندہ ہے ٹھیک ہے نا وہ بندہ ہے ایک نہیں کھلی دا ڈا کھلی بین کیا ہے وہ جن نظر کیوں نہیں ہم دے وہ ساری جنس جو نہیں اسام بھی جنس نہیں جننے بھی تے جن ساری جنس نہیں فرشتے ساری جنس نہیں جن بھی ساری جنس نہیں اسا انسان کیا ہے ہم جنس ہیں اسا تو اب بیٹے دے اب بیٹے دے دے نظر دے ہے نا قرآن ہی خاطر بیان فرمائے تو ہاڑے بیچ سرکار ہیں تو ہاڑی جنس جو ہیں فرشتے میں جنس جنا جننے بھی جن سے جنا کیا خدا انہیں جن سے بیچ بھیج نہ سکتا ہے یا کوئی حکمت ہے اللہ صحیح انہیں جن سے بیچ کی خاطر نہیں بھیجا تاکہ توہا کو فیض گھننا مشکل نہ سرکار ہے فیض تقسیم کرن دی خاطر دے توہا دی جن سے جلوہ دا تاکہ دعا کو فید گھننا محبوب پاک علیہ السلام دی ذات کو آسان تھی منے چیڑا اے این دھرتی پہ پیر دیتے سی جائت پیر دیتے اندے کی تے اسلام دین فطرت ضابط حیات 1400 سال گزر چکے اے 47 ہجری 53 کٹو جا باقی خیر نہ گنو جا میرے آقا نبی پاک علیہ السلام دے سنے مبارک ہجرت دا کہ یاد رکھنے تے اتنا مدت بیتن دے بعد اے چٹیاں ہیں صدیق اکبر سیدہ بھی نہیں ہوتی اللہ دے بھاگر اسوال صحابہ اجرام کو لازم
اہل بیت نظام تھی ہوا آگے میں بھی ہوئے 15-20 گزرے انہیں بھی ہوئے 15-20 صدیاں گزرے انہیں بھی ہوئے جیڑا جیسی میرے نبی دا دین ہی قرآن ہی حدیث کے مطابق کی ویسی نہ بھئی کتاب نہ بھئی کہیں بھی گال حدیث آتی حدیث فرمان مصطفیٰ ہے یہ منزل من السماء کتاب ہے یہ غیر مشکوک ہے محبوب پاک علیہ السلام کے نازل تھے حضرت امام قاضی ابو بکر رحمت اللہ علیہ آپ ایک کمال دی گال فرمائی نے آپ فرمائے میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات دی بابرکت عزت عظمت شان ہے فرمایا حرمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میتن کا حرمت رسول اللہ دی قدر حضور دی حرمت حضور دی عزت آگری میں ہے وصال دے بعد جی میں رسول اللہ دی حرمت حضور دی حیات دے جائے جی میں صدیق اکبر کے حضور دے احترام لازم جی میں مولا کائنات علیہ صدیق لازم تھا یہ امت دے ہوئے لازم حضور دے ادب و احترام میں کوئی فرق نہیں نال بلکہ فرمیدن وَكَلَامِهِ الْمَحْفِلِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي الرِّفَاتِ مِثَالُ كَلَامِهِ الْمَسْمُوعِ فرمایا نبی پاک علیہ السلام دا جڑا مبارک کلام ہے نا رسول اللہ دا فرمان ہے جڑا میرے آقا کریم علیہ السلام دا مبارک فرمان ہے کلام معصوم وہ جو رکھنے گال دے جڑا کلام معصوم جڑا متن حدیث جو حضور خود بیان ایدہ احترام حضور دی امت دے اوے لازم ہیں جی میں اللہ دے قرآن دا احترام ہے حضرت امام قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا یہ فرماؤ کوئی دلیل دو آپ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ابو سائل آدھے قرآن نے تہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْحَدِيث تک ہے نہیں قرآن تو حکم ہے جلے قرآن پڑھا بنے انہی تعظیم تے ادب سنا تے چکتا حکم ہے دوسرا آدھے حضور دی حدیث دا وہ حکم ہے میں کچھ دلیل دے دوسرا فرمائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قرآن کا ذکر ہے قرآن وَإِذَا قُرِئَ الْحَدِيث تک ہے نہیں تو آپ نے فوراً کیا فرمایا فرمایا وَقَلَامُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی وَلَهُ من الحکم مثل ما للقرآن فرمایا کہ رسول اللہ دا فرمان ہے اے وحی خدا ہے اے وہ حکم رکھنے جڑا اللہ دا قرآن حکم نبی پاک علیہ السلام نے حدیث وہ حکم رکھ دیے جڑا میرے اللہ دا قرآن حکم رکھ لے کیوں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میری آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عظمت و شان ہے شان ہے رسول اللہ دی بارگاہ وچ آمن والے رنگے دن بڑے بڑے ہیں پنن والے تے آندے وہ ہے جنہیں کو پنن دا نام دا ہوے رسول اللہ دی بارگاہ حضور دے ذکر وچ لطف ہی ہونا ہے قرآن ہے جب پنن دا نام ہوے حضور دا ذکر ہو جلے کرم حضور کرم تے آمین فالتو کوئی پابندی نہیں ہوئی جت چاہیں آئی سکدن جت چاہیں حضور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ فرماتے ہیں ما من احد یسلم علیہ رد اللہ علیہ یہ حدیث پاک رد اللہ علیہ التفرغ من الشغل آپ فرمائے میں رد روح دکرا لے یہ نہیں مانا کہ حضور کی روح رب بلا دے دے پل گھن گھن دے پل بلا دے دے پل گھن گھن دے پل بلا دے دے فرمائے نہیں رد روح دا مانا کیا ہے من الشغل حضور رتے ہوئے اللہ دی بارگاہ وچ عبادت دے اندر نبی پاک علیہ السلام کو مصروفیت وچوں فراغت بھی وئی ویندی ہے اور سنو سنیو کہ تساں سلام کر دیو اللہ بے نیاز فرمائے محبوب غلام سلام کرا پڑھتے ہی جواب دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات دیا عظمتاں
اعمال لے کوئی آ کے پردہ کر گئے کتوں فیض ملتے وہ تو صحابہ خوش نصیبان جنہیں کو حضور زیارتیں کرایا کرم نوازیں فرمایا وہ تو باقی خوش نصیبان وہ سنو سنیو محروم حسین دلیل دینا دلیل پیش کرا میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری حیات ہی تہاڈے کیتے چنگی میری ممات ہی تہاڈے کیتے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم میری زندگی میری امت کی تے بہتر میرا وصال ہی میری امت کی تے بہتر زندگی کیوں بہتر وصال کیوں بہتر سرکار نے فرمایا الحق بین والباطل بین میں مصطفیٰ کی طرف ہوں امت واسطے حق واضح کیتا گے باطل واضح کیتا گے اے حیات بہتر وصال کی بہتر امت اعمال حضور دی بارگاہ پیش کیتے ویندے آج بھی سادہ فلمہ وفات آگے تا انہیں پتہ اولاد کیا پکریں دیئے اے ذہن میں رکھو والدین نکاح اپنے اولاد دے اعمال تو مثال دے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا اعمال پیش کیتے ویندن جلے پیش کیتے ویندن ایک جہڑ دی گال نہیں ڈوڈی دی گال نہیں جدن دا پردہ فرمائے نے ایک پیش تھیندے ویندن تے تھیندے راہ سے سرکار دیکھ دے ویندن تے دیکھ دے راہ سے فقط دیکھن دے ایک دفعہ نہیں جے کر تہاڈا نیکیاں ہوویں چنگیاں نیکیاں ہوویں اعمال ہوویں چنگے تے حضور فرماندے میں شکر ادا کرے نا رب دی بات جے کر امت ہوویں گناہ تو میں مصطفیٰ کریم امت کی تے بخش دی دعا چاہتے کہ نبی نفع نہیں دینا تیرے کی تے بخش دی دعا تا منگ دیں تو کے جا نفع منگ دی تیری نظر ہے نفع کیا ہو نفع ای پروبیا کیا ہو گئے جہنم دے کنارے تے کھڑی ہیں تو ہٹا دی دینے نفع کیا ہو گئے لوگ سردے ہم کھویندن تو دس نفع کیا ہوئے ہون کفنیدے پن پہلے بھانوی دی ہے دس نفع کیا ہوئے پہلے کھین دے سکیں دے ہم ہون منڈے دے چنگن تو دس دے کو نفع کیا ہوئے تیرے کتے کبر کھکیں دے تے کو راحت نال گھن میں دے اوکھا ہاتھ نہیں میں دے تے کو سن دے دے عزت تے کو کفن بنے دے تیری قبر پہ درود و سلام تلاوت قرآن دعاواں نیک صالحین تے اجتماع تھی دے اے دسہ اے سارا دفعہ تیرا ساتھ یہ جا نبی کر دے نعرہ تکبیر ادھر ہی ہاتھ چاہو جا جڑی نیندرہ دی بیدہ کوئی کھول ہو جائے نعرہ تکبیر دو ہاتھ چاہ کے جواب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان اولیاء علماء حق مسلک اہل سنت حضرات گرامی حضرت امام جلال الدین کیا فرمایا رسول اللہ نظر فرمیدے اعمال امت عملے اڑے دن اعمال دا تعلق زہر نالی ہوندے باطن نالی ہوندے لوکتی کریندن زہری کریندن ادوی کریندن ادوی تھیندن سارے دا پتہ رسول اللہ وہی متنبی آتے یہ متنبی حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی ایک کمال کی گال کی تھی کیا بات فرمایا والرسول لہ الخيار فی طواف العالم ما ارواح صحابت رضی اللہ عنہم لقد رآہ کثیر من الاولیاء امام غزالی فرمائیں جڑا رسول ہوندے او رب دی طرف اختیار ہوندے فی طواف العالم ای جہان دا دورہ کر سکدے ما ارواح
سید حضور دی زیارت کی پڑھی تے فہاں کہ میں کو تا نظر نہیں آمدے تو سید قبلہ پیر فقیر حسین شاہ صاحب میں کو واقع نہیں نظر دے اور تو حضرت خواجہ خدا یار علیہ رحمت کیا بات تو حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء چونے تو نصیر الدین محمود چراغ دلوی علی احمد صابر کلیاری ہے تو بابا فرید الدین قطب الدین خواجہ معین الدین اجمیری ہے تو حضرت حاجی محمد شریف زنگلی ہے تو ابو یوسف شامی چشتی ہے حضرت ممشاد الدین ولی ہے تو ابھی حبیرہ بصری ہے ابھی حذیفہ مراشی ہے تو عبدالوحید بن زید ہے فضیل بن ایاز ہے ابراہیم بن ادم ہے حسن بصری ہے یا علی ہے تو کیا ہے تو کچھ نہیں اوقات اجرا ہے اوقات اجرا ہے وہ کم میرے عمید ہے وہ کم غوث جلید ہے وہ کم صالحین ہے امام غزالی لکھی بیٹھے لقد رآہو کثیر من الاولیاء اولیاء اللہ نے رسول اللہ کی زیارت کی تھی تو جو آنکھیں میں نہیں دیتا تو اولیاء بیچے ہیں کیا بات وہ اولیاء بیچے ہیں تو بے ولی ہیں کچھ حدود ہیں کچھ قیود ہیں تیرے تو نہیں نکلنا اسم مسیح تے مولوی ہیں تے مولوی رانا چاہیے منتصر المداد تکبر عزازیل را خوار کر بزندان لعنت گرفتار کر سارے جگ کو پڑھے یا بول گئے کیا بات لوگے کو دس تبادو دنی دیا پہ جو تکبر نہیں تھا لوگے کو آکھی آکڑ حرام نہیں دے مانگی نہیں لوگے کو تا آکھی دلا در توازو کنی اختیار شبد خلق دنیا ترا دوست بادشاہ جو بندہ پہ ہمیں پاند نامہ پڑھ کے نہیں آکا دینا بادشاہی دا نا کام ہے کچھ علماء حضرت فرید الدین اتار کو تو پڑھ کے نہیں آنا جنہیں فرمائے حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد پشتے خاک را کیا بات خود خطبہ ہی ہوتا حمد بے حد روڈے میں نہ ہوتے حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را فرمایا جوان حمد بے حد و بے حساب تعریف ذات کبریا دی آنکہ ایمان داد مشتے خاک را جائے ایک مٹی دی مٹھ کو ایمان دے ایک مٹی دی مٹھ ہے نا انسان مٹھ مٹی دی ایک مٹھ مٹی دی ایک دولت ایمان مل گئی ایمان مل گئی ایمان آدھو تا صحیح ایمان سکھو نا ایمان سکھو نا خدا ترتیب ایک نازل فرمائے قرآن پہ ترتیب آنیا اللہ سی فرمائے لے تؤمنو باللہ و رسولہ آپ میں کو مانتے مصطفیٰ خان تھے اس طرح کی دے ٹھولے لفظ نام مانا ہے بلکہ منچا نال مصطفیٰ بھی منچا لوگ من کی دی قرآن آدھے واتو عزروہو واتو وقروہو پچھو تا دوہن ایڈو کلہ کا ذکر ہے جی میں دوہن ہما ہوئے ہاں ہمانی واتو عزروہو واتو وقروہو ایک کو ہوئے ہاں سائے ہاں لیکن تو عزرو واتو وقروہو فرمائے وجہ فرمایا اے تبالغو فیہ اے تبالغو فیہ تعظیم مصطفیٰ دی کریں
والمصطفیٰ نال ایمان جل ایمانان کھنے والتعظیم میرے مصطفیٰ دی کر توقیر میرے حبیب دی کر کیویں کرنی ہے اے تبالغو فیہ اے تبالغو فیہ یعنی مبالغے نال کری مبالغے نال جتی بس لگی زور نال حضور دا ذکر جتی کر سکتے مبالغہ مبالغہ او سنیو او جتی کر سکتے مبالغہ لوگاں دے دال جو ہے دال کرے ہاں دال بتا دے کیتی ہے قرآن نہ دے ادب کر مصطفیٰ دا فقط ادب تے نہ کھڑے رہی تو کہ بتا دے کر ادب مصطفیٰ جلے ادب محمد کر گئے محبوب کریم علیہ السلام دے احترام نصیب تھی کو بھی رابع دے وَتُ سب ہو بکرت و اصیلا فل میں رب کو ایمان باللہ دا حکم پہلے ہے ایمان بالرسول دا بعد ہے فل ادب حضور دا حکم پہلے ہے اللہ دی عبادت دا حکم بعد ہے ساتھے تھی آپ کرانی عبادت ہوئے جڑا ادب محمد رب کو وہ جھکانا ہوئے جڑا مصطفیٰ دی ذات ادب کر سکتا ہوئے جڑا حضور دی تعظیم کر سکتا ہوئے جڑا احترام مصطفیٰ کر سکتا ہوئے امام جلال الدین فرمے دن اعمال امت دے دن منقطع نہیں کیا جڑے اتوان این زمین دی کانڈ دے فیض یاب کی منا لے انہیں دے کرم منہ تھی نہ رہے گا وقت جلے بعد چاہے این بھی تھی نہ پہ جلے سرکار کے امت پچھو کرم پڑے تھی نہ پہ اے جہانی انہدا او جہانی انہدا کیا فرمیدن کی حقیقتی پوری کرانے والا اسے نجر رکھنے کہ میرے آقا محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم علی پاک ذاتی بابرکت عزت عظمت شان کیا ہے فرمایا کہ فیضان یہ تھی نہ رہ گئے منقطع نہیں تھیا امت رو دی پی رسول اللہ دے دروازے تے کہ او دارے جتا حق ہے رومن دا جتا حق ہے ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤوکا ایک آپ سنی دلو جاؤوکا تو ہادے کول آمین سکھتا رہے تے پانچ نہ سکے پل کیا کرے سکھتا رہے پانچ نہ سکے پل کیا کرے ہون دس گیا تیرے گھرے بیٹھے کرم ہوں گے حضور دا اپنے گھرے چ بیٹھے پن چاہیے میں کہ محبوب دے حرم وچ پنی کھڑ لبہائے مبارکہ کھولتے حضور لعاب دہان اٹھایا اکھی مبارک جوڑیا اصل توحید زیادی پڑھی یا قطع دا پہ نمان سے ہوا دیئے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہو کن فیکون میدان جنگ لگا بھی تلوار ٹرٹ گئی ہے صحابی حاضر خوش ہے کہنے بھی کھجی دی چھڑی ہے حضور پر میں چاہتا کیا بات کھجی دی چھڑی ذات رسول اللہ نے بار گئے چاہے حضوری میں گئے نبی سی فرمائے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لیاسی بن نخل حضور نے کجی دی چھڑ کو فرمایا کن سیفا اے محمد حکم دینا تلوار بن کو کیا بات کیا بات کیا فرمائے کن سیفا کیا بات تلوار بن کو کیا بات فکان سیفا او کجی دی چھڑی حضور دے حکم دے اور لوہے دی تلوار دی مثل بن گئی ہے تو دس نفع تھی دے یا رسول اللہ گرمی ڈاڈی لگ دیئے اللہ سیاں میرے علی ٹھاڈو بھی بچا جا گرمی اس بھی بچا جا کیا بات موسم ہو گیا سردی دا علی سی جوڑا پامن ہاں گرمی آلا موسم ہو گئے گرمی دا علی سی جوڑا پامن سردی آلا ایسا ہی نہیں کیا بچائے ایک بندے کیتے موسم یا سرکار دی دعا لکل نبی دعوت مستجابہ نبی یا دعوت مطا قبول تھی دیں رد تھی گئے کہنی رد تھی گئے کہنی نبی یا دعا قبول تھی گئے وقت تیلا کوئی پتہ کہنی حضرت مولانا سیاہ الدین مدنی رحمت اللہ علیہ کو ایک بندے سوال کیتا وہاں کیا سادہ ہے عمل دے وسیلے دے کہے اساں ذات دے وسیلے دے کہنے سے اساں ہمارا جو پڑھو تا اللہ سیاں ساری نماز دا واسطہ ہی سب باش قرآن پڑھے تھا قرآن دے سب کے بخشا اساں درود پڑھے بخشا کلمہ پڑھے بخشا سارے عمل دے سب کے بخشا اساں حضور دے وسیلے دے کہہ لیا آپ نے فرمایا تو ایک گال دس آپ فرمانے ایک سا جی فجر کی نماز پڑھی یہ تیری قبول ہے یا کہہ نہیں آکھا تو اللہ بے نیاز ہے میں تو پڑھیے پتہ کریں دے قبول یا نہیں کریں آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے ایک دام مال ہے نبی صحیح کے ساتھ دے بارے تداس مقبول عملہ حضور مقبول ہے یا کہہ نہیں آکھا سبحان اللہ حضور تم مقبول ہیں آپ نے فرمایا تیرے عقیدے تو صدقیا جنہیں عمل نہ شک کی کیونکہ وسیلے نہ کہہ نہیں جنہیں دی ساتھ دے مقبول ہون نہ شکین ہے انہیں دے وسیلے نہ کیا بات کیا دوہرا دیا اس تقاصا بنو رسول اللہ دی بارگاہ وچ نال تبسم واسطہ جو رسول اللہ دی بار اللہ دی بارگاہ وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور بیٹھے دعا مانگے اللہم انصرنا علی الاعداء اے اللہ سب دشمن تے فتح بھیجا بفقراء المہاجرین دیکھو مہاجرین فقراء میں محمد غلام دا واسطہ ہی امت منگے واسطے دے دے نبی سے صحابہ دے واسطے نہ مہاجرین دے واسطے نہ رسول اللہ نے دشمن دے فتح دی دعا اللہ دے حضور منگی اللہ صحیح بیساک نے قبول فرمائی پوچھا حضور کو واسطے دیون دی ضرورت نہیں حضور جنہیں دا واسطہ دیتا انہیں کو حضور عزت دینا چاہتے ہیں گھر چھوڑے جنہیں اہل و یاد چھوڑے جنہیں سب کچھ چھوڑیا رسول اللہ دی ابتدائی چاہیے اللہ ہر چیز دے قابل اما بابا ہے بابا یاد اللہ قادر نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امہ ہے ابا کہیں قادر نہیں یعقوب بھی نبی یوسف بھی نبی یوسف نبی دا چولا یعقوب علیہ السلام دو آیا ان حبیب قمیصی آدھا نبی کیا فرمین دے میرا چولا چاہ بجو میرے بابے لوگ آگے نبی نہ تھی گیا یعقوب علیہ السلام یہ ہوتی لحاظ نہیں آیا نبی تو نسبت کی تھی اقراضت الرجام فی اصل القرآن 114 سورتے دے مشکل الفاظ دے معنی ہے ہی عبارت دا بھی معنی کیتے نے کیڑی عبارت دا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دی ذات دے بارے میں کی باب یقدر عیناہو باب یقدر عربی جانا والے بیٹھے باب یقدر کا معنی اندر دے
چپ کر گئے یوم تبیض وجوہ قیامت نہیں کچھ منہ سے چٹے سبحان وہ جو حسن جنہیں دے منہ سے تصفق وجوہ حسن کامل ٹھیک ہے ابیض اسود حجر اسود خیط ابیض چٹا لیکا کالا پتھر ابیض قرآن دے فابیضت عینا چنٹیاں تھی گیا نکھی حضرت یعقوب علیہ السلام تے مر کے خانہ کر رکھے اندھے بھی گیا اندھے دی عربی نہیں آندی سمم بکمن عبس وقت اللہ ان جاءہ الاعمى اندھا ایتھے فبیضت چٹے پردے آگے ہم حیل کیے ہم اجن چولا توڑ نہ کنہا پر میں نے یوسف دی خوشبو آندی بھائی کیا فرمایا جیلے کرتا مبارک آیا جیڑے پردے حیل ہم سیل تھی گئے جیڑے اے کھڑے ہم ہٹ گئے نبی دے چولے نبی کو تا نفع دیتے دسات کے کو کے دموں ہائے 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 کیا بات آخر آوئی تا نبی دا جیڑا پوایا گیا رئیسوں کو تا نفع نہیں دیا میں کہ چولے دا قصور کہنی عقیدے دا قصور ایک گا تو فجر سمجھا سا ٹھیک ہے نا یہ تو فجر سمجھا سا کون دی ہے سب پتہ لگ رہے نا ایک کل پتہ لگ سی ذہن چ رکھنے چولے دا قصور نہیں ہوندا یہ نہیں ہوندا جو انہیں وچ نفع ہے انہیں وچ نفع ہے نفع ہے پر اے دیکھ ابو جو کبھی نہیں خاطر کو نہیں تھی عقیدہ درست رکھ انہیں وچ بڑے نفع یعقوب علیہ السلام دا پتر حضرت یوسف علیہ السلام محل بند وقت آ گیا قرآن آدھے وَلَقَدْ حَلْمَتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا محدال کر گیا اماکن مختلفہ متعددہ ایک ہستی دھیر جائی کی میں سن دے بیٹھو ایک دھیر جائی کی میں ممکن ہے کہیں نہیں ذہن چ رکھنے آنکھیں 40 سال ہوندے رہ گئے پتہ نہ جل محل پن کیا پیا قرآن بیان کی دے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ زلیخا ارادہ کر چکی ہے نال یوسف دے وَحَمَّ بِهَا مار کے مانا کیتے انہیں ارادہ کر گتا لیکن سارے امام مانا کیتے ارادہ او تک کر چکی ہے تے کر گھن دے ارادہ یوسف سمجھئے نہیں تو سنی آتے ذریعے کہ چھکو چکم کو پیجھے سنی بچاؤ جو تقریری میں کرنے کو بہتر لگا تقرار دے بھاگے ضرورت ٹھلے میں سب پتہ لگ ہوں تقریر سمجھ کیا نہیں آتے ایسا تا کم کولا رکھی بیٹھ رہ گئے میں کہ تھوڑا جا کم کسو چا چلو انہیں کو ہون کھلے میں تو ہمارے کون تھی یہ بتے
یعقوب علیہ السلام زیارت کروئی تے فرمائنے او یوسف یوسف دیکھ کی دے باب یعقوب دلے بابے کو نٹھے نے ارادہ کی تئی اور تو ناس پتہ ہاں کہنا کیا بات کیا بات اور سن دے بیٹے پتہ ہاں کہنا سن دے پیارے نا کاری امام یاسین کرو یہ سادے بزرگ کہتے ہیں شاگردے نہ شاگردے ٹھیک ہے نا نال میرا جماعتی ہے دورہ تفسیر القرآن میرے کتے بیاس باور پورے سے اصلا تو استاد میرے کو ہونی راف پہ جڑے میں بھی سمجھ نہیں آنے مجال میں کوئی ایک لفظ چھوڑا استاد نے تقریر دا سوال ہی پہلا جتنی رفتار رکھی بیٹا میری قلم چل گئی میں نے دیکھا بیٹا وہ لکھی نہیں پیا لیکن شام کو بے میرے نوٹ سٹاف نے آ وہ وہاں تو دیکھتے لیکن دھیان میں وجہ تک سمجھ لیا ہے جو او دور ہی ہو جاؤ گے بس میں کہ لیکن جن میں کو یاد ہے بس اور تو سامنے کرنے تو کوئی انڈیا لے جاتے میری کوئی احتمال والے سنتی جی میں ہوں جان کوئی خیر پر میرے سے کوئی کتھو دے چاہتے پہ کہیں دے بھی تے کہیں دے کو رہے تو دور ہو مسئلہ ٹھیک ہے نا جی 91 92 93 سال یاد رکھنے استاد ایک کتاب لکھی ہے جنہیں لوگ آتے نکاح ہی نہ تھیا زلیخا پہ یوسف تھا انہوں نے کتاب لکھی ہے رفع التعصب فی نکاح زلیخا و یوسف اگر کتاب لکھی ہے کہیں کو کوئی اشکال ہے تو کہتے پڑھے پیچھے بڑی ساری کہنی تھوڑے جے پیسے نہیں ملتی ہے انہوں پڑھو علم دو اسا تراجی علم رہا فرمائن کتابیں کتے اسا تو شکین ہے سادے تو رات سمن رامے دیتا کہ کتابہ نہ دیکھو مولوی علم کو محفوظ رکھے تو دور رکھا تھا نماز نفل لازمی پڑھتے سمجھا ہے اپنے علم کو محفوظ رکھنے کی خاطر ساری عبادت گزاری کرتے دور رکھا تھا نماز نفل پڑھے اللہ کا شکر ادا کرے علم محفوظ سننے دیا میں نا دہلی یہی یا شاہ سلیمان دا شہزادہ اللہ کیا تھی بات سننے پہ ہمیں حضرت عاصم بن برخیار کا تذکرہ ایک ہی کتاب اطلاع تھے دیا حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العرب عربی فرمیدے نا اللہ دا بندہ اٹھے نہ ٹورے نہ اشارہ کیتے سی نہ ہاتھی کیتے سی میرے دیکھو تصرف کی تصرف کیا ہے جت تخت لاتا اتھا معدوم چاکی دینے جت بیٹھے ہم اتھا موجود چاکی دینے دیر نگاہ کیا بات کیا بات شیخ اکبر محی الدین ابن العربی لکھے مقام کیا ہو معدوم اور موجود نہ فرقا معدوم آدم جتھا لاتے کم کر دے جت بیٹھے حاضر کر تصرف نہ کر کیا بات یہ تصرف اب تصرف کو بتانے ماتے کن ایتا او لوگ ہیں کیا بات النظر فی اعمال امت والاستغفار لهم من السیئات امت گناہ کر حضور بخش دی دعا دو رجا والکشف عن البلایا امت دکھا من کو میں حضور دعا مانگے رب آ میری امت کو دکھے میں بچا چاہتا ترے چوتھا عمل کے رہے حضرت امام جلال الدین فرمیدن چوتھا مبارک عمل ہے وَتَرَدُّ فِي اَقْدَارِ الْأَرْضِ لِحْلُولَ الْبَرْكَةِ فِيهَا کائنات برکت دیور دی خاطر بانجی سکتے آ ہی سکتے پنجواں عمل کیا ہے فرمایا حضور جنازت من مات من صالح امت ہی نبی پاک علیہ السلام دی امت ہے کوئی نیک مرد دنیا میں چلیا بنے حضور خود جنازت دے کرا سبحان اللہ کیا بات آخری دعا تفسیر روح بیان لکھی امام اسماعیل کی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ کا حضرت شیخ عبدالقادر کبہتوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں
دے دو مرید آگے حضرت امام جلال الدین سیوطی فرمیندے میرے کو جنہ 75 باری حضور دی زیارت دو بندے آگے ایک آکھیا میں حضرت شیخ عبدالقادر تباکوٹی سیدہ مرید وہ جڑی فلانی رات گزری ہے میرے شیخ میرے بول بیا جو بیٹھا وہاں کہ میں بھی انہیں دا مرید وہ جڑی فلانی رات ہے میرے شیخ دا کیا میرے بول امام جلال الدین فرمیندے رات ہکا ٹائم ہکو شیخ ہکو مرید دوہیں ہکے شیخ دے دو دا دعوی او اتھوں دا ایک شیخ ایک رات ایک ٹائم کوئی دعوے دار ہے کوئی دعوے دار میں بڑا حیران اندے متوجہ تھی امیدیں یہ کیا مسئلہ ہے ایک جو بیٹا قد حلف بالطلاق کہ میں جڑا پیدا دا بیٹا سچ اگر میں کاذب ہوا پورا ہوا یہ معاملے تے میری بیوی کو طلاق وہ تو بیا جو بیٹھا وہاں کہ میں بھی اپنے دعوے میں صادق کا کاذب نہیں اگر میرے کو نہ ہوئے تو میری بیوی کو طلاق ہے امام جلال الدین فرمیندے کھڑ گیا میرا ذہن میں کیا کرا ایک کو آتا تو انہی بیوی کو طلاق تھی ایک کو آتا تیرے بولتے انہی بیوی کو طلاق تھی فارسلت قاسمی الى شیخ عبدالقادر تباکوٹی میں قاسم بھیجا بن بیا شیخ عبدالقادر تباکوٹی سے بھی خدمت ہے انہیں کہا کہ تو نے دو مرید تو علیہ کی رات ہی کے ٹائم قیام دا بارک دن وہ آدن میرے کل حلف لو اطلاع بچے بیٹھن امام جلال الدین آدن میں کہا آجز آ گیا ایسو کتھا ہمیں وال فیصلہ کرے تھا پہلے میں تو روپیہ بندہ شیخ عبدالقادر تباکوٹی سے کول آپ دمان دے پیغام پیش کی تو آپ نے پوری توجہ نال سنتے فرمایا قاصدہ جنہیں دا پیغام چاہیں ون پیا قل لہو قل لہو ون ہو آخ جائے بڑھے لو قال لی اربعون انی بیتو عندہم لصدقوا اتدوئن اگر 40 بیتے کو میرے نہ آکھے میرے کل ہم سارے سچن کہیں بھی بیوی کو طلاق کہنی فقیر ہر کہیں بولا سبحان اللہ ایک رسول اللہ دے غلامی دی شان ہے اے نہیں دیکھنا اندہ گھر اتھا جیت گال تیرے دل دے کھڑیے میں والی سکیا مدینہ پاکے جیت بیٹھیں ایک باری گردن جھکا دے حاضر تھی حضور جان دے نہیں مال کہنی نہیں آ سکیا جان دے حاضر تھی اینا جو فیصل دے منسا اپنے گھر حاضر تھی رسول اللہ دی بارگاہ وچ بہن صحیح کوشا نشینیت پہ متوجہ تھی توجہ کر آپ سونا آجزا میں یقین رکھدا آپ کرم فرما ہی دے میں تو علی بارگاہ حاضر مہربانی تھی دے حضور ضرور ہم اہل مودت ہیں ہر روز بشارت ہوتی ہے ہر روز مدینے جاتے ہیں ہر روز زیارت ہوتی ہے محتاج و غنی کی بات نہیں یہ ان کے کرم کے قصے ہیں آتے ہیں وہی محفل میں جنہیں آنے کی اجازت ہوتی ہے سلمان جہاں پر جھاڑو دے جبریل جہاں دربان بنے سلمان جہاں پر جھاڑو دے جبریل جہاں دربان بنے ایک نام محمد لینے سے اللہ کی عبادت فرماوے اللہ پاک میری حاضری اپنی بارگاہ میں مصطفیٰ